اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 50 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ فرمایا اور یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا تو ہم نے تمہیں بچا لیا اور فرعونیوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا۔ یہاں سے بنی اسرائیل پر جو اللہ نے نعمتیں نازل فرمائی ان کا بیان ہے، اور یہاں دوسری نعمت کا بیان ہے کہ بنی اسرائیل پر یہ نعمت اللہ نے عطا فرمائی کہ اللہ نے فرعونیوں کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دی، فرعون کو، اس کی قوم کو بنی اسرائیل کے سامنے غرق کر دیا۔ اب اس کا مختصر واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم پر رات کے وقت میں بنی اسرائیل کو لے کر مصر سے روانہ ہو گئے۔ صبح کو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کی جستجو میں ایک بہت بڑا لشکر لے کر روانہ ہوا۔ اب پیچھے فرعون اور اس کی فوج تھی اور آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے افراد تھے۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو دریا کے کنارے پر پا لیا۔ تو جب دریا کے کنارے پر پا لیا اور اس نے بنی اسرائیل کو پکڑ کر ختم کرنا چاہا، ان پر ظلم کرنا چاہا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کے افراد نے فریاد کی کہ اب کوئی ایسا حل نکالا جائے کہ جس سے ہم ان کے ظلم سے بچ سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا دریا پر مارا۔ اس کی برکت سے عین دریا کے اندر 12 خشک رستے اللہ نے پیدا کر دیے، اور جو دریا کا پانی تھا یہ دیواروں کی طرح درمیان کھڑا ہو گیا۔ اب ان دیواروں کی طرح کھڑے ہونے والے پانی میں حتیٰ کہ جالیاں بھی بن گئی، اور جالیاں ایسی تھی جیسے روشن دان ہوتے ہیں۔ بنی اسرائیل کی ہر جماعت ان راستوں میں سے ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی اور ایک دوسرے سے باتیں کرتی ہوئی اس دریا کے راستے سے گزرتی جا رہی تھی۔ اب فرعون نے جب ان رستوں کو دیکھا تو اس نے اپنی فوج انہی کے پیچھے ڈال دی۔ اب ہوا یہ کہ بنی اسرائیل کے جو افراد تھے یہ ان راستوں سے ہوتے ہوئے انہوں نے دریا جیسے ہی پار کیا، اور دوسری طرف فرعون اور ساتھ اس کا لشکر یہ پیچھے پیچھے تھا جو دریا کے وسط میں پہنچ چکا تھا، اور اگلا حصہ جو تھا جو دریا کا ادھر بنی اسرائیل کے آخری افراد تھے اور وہ دریا پار کر چکے تھے۔ تو جب بنی اسرائیل کے افراد دریا پار کر چکے تھے اور یہ ابھی دریا والے رستے میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے دریا پھر اپنی اصلی حالت پر آ گیا۔ جب اصلی حالت پر آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا، اور اس لشکر کا غرق ہونا بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نعمت عطا فرمائی کہ انہیں غرق بھی کیا اور ان کی آنکھوں کے سامنے کیا۔ نعمت پر نعمت ہے کہ ایک تو جو ظلم و ستم کیا تھا، اور دل کے اندر جو انسانی فطرت ہے کہ دشمن نے جو الٹا کام کیا ہے، اس کے ساتھ ظلم کیا ہے،
اب اس کا انجام بندہ جب اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے دل میں اطمینان پیدا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان پر ہونے والے عذاب کو ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیا تاکہ ان کے دل بھی ٹھنڈے ہو جائیں کہ جو اتنے عرصے سے ان کے اوپر ظلم و ستم کر رہا تھا۔ اب یہ جو فرعونی غرق ہوئے تھے یہ محرم کی 10 تاریخ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن اللہ کی بارگاہ میں شکر کا روزہ رکھا۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے دیکھا یہودی 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ یہودیوں نے عرض کی یہ نیک دن ہے، یہ وہ دن ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمن سے نجات دی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے میرا تعلق زیادہ ہے۔ سبحان اللہ۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کا ارشاد فرمایا۔ البتہ صرف 10 محرم کا روزہ نہ رکھا جائے، اس کے ماقبل یا مابعد ایک روزے کو ملا لیا جائے کہ یہی صحابی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا عاشورہ کے دن روزہ رکھو اور اس میں یہودیوں کی مخالفت کرو۔ عاشورہ کے دن سے پہلے یا بعد میں ایک دن کا روزہ رکھو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام پر جو انعام الہی ہوا اس کی یادگار قائم کرنا، شکر بجا لانا یہ سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کوئی انعام عطا فرمایا اس دن کی یاد کرنا، اسے معزز جاننا، مکرم جاننا، یہ انبیاء کی سنت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی قوم کو یہ انعام عطا فرمایا وہ دن مکرم ہوا، معزز ہوا، اور جس دن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس امت کو عطا ہوئے، اس دنیا کو عطا ہوئے، جس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس دنیا میں بھیج کر اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو ظلم سے نجات عطا فرمائی، اس دنیا سے اندھیروں کو میرے رب نے ختم کیا، وہ دن یقیناً سب سے معزز اور مکرم دن ہے۔ تو اس دن کی یاد منانا یقیناً یہ شریعت مطہرہ کو مطلوب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی قبر و آخرت کو یاد کرتے ہوئے اچھے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔